بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 5ویں صدی ہجری اپنی انتہا پر تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ بیت چکا تھا۔ دنیا پھر جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں سرگردہ اور حیران و پریشان تھی۔ امت مسلمان نت نئے فتنوں سے دوچار تھی۔ اہل ایمان خود دین بیزار، اخروی زندگی سے بے بہرا، دینوی لذتوں اور چاہتوں میں شامل ہو چکی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سرے زمین بغداد سے ہدایت کا سرچشمے کو جاری کر دیا، جس سے بے شمار مخلوق فیض یاب ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش باسعادت کا یہ موقع تھا۔ بے شمار حرکت ان کے دست حق پر طائب ہوئیں، بحرور اسلام ہوئی، اسلام کی حقیقی تصویر سے آشنا ہوئی۔ آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، پیدائش مقام جیلان ہے۔ آپ کی ولادت 471 ہجری مطابق 1078 ہجری کو ہوئی، جن کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور والدہ محترمہ کی طرف سے سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت کی تھوڑی ہی مدت کے بعد والد محترم دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کے نانا محترم سیدنا عبدالصومعی نے کی۔ یہی وجہ تھی کہ بسا اوقات آپ کو ابن الصومعی کے نام سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن مسعود بزاز نے ذکر کیا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دماغ، شرعی اصولوں کی تکریم کرنے والے، شریعت و دین کی دعوت دینے والے اور شرعی احکامات کی مخالفت سے نفرت کرنے والے تھے۔ اپنی سیرت و کردار کے ذریعے لوگوں کو شریعت، عبادت، مجاہدہ کے ذریعے عمل کی طرف راغب فرمایا۔ میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر علوم حقائق کے کسی کو غواص اور عالم نہیں دیکھا۔ آپ نے ہر اس شخص کو رد کیا جس نے مذہب سلف کی مخالفت کی، کیونکہ آپ کتاب و سنت اور سلف و صالحین کے طریقے کو سختی کے ساتھ تھامنے والے تھے۔ علوم شریعت کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف باطینیہ تک پہنچے تو آپ نے تمام مخلوق کو چھوڑ کر حق کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے اپنے حال کے حقیقی کی طرف سفر کے لیے حق و معرفت پر مبنی زاد سفر تیار کیا۔ آپ پر کائنات کے 6 راز آشکار ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجالس اس قدر بابرکت ہوتی کہ تجلیات و اہلیہ کے ظہور کا اکثر و بیشتر نظارہ ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خطابات کو قرآنی نص کی روشنی میں بیان فرماتے اور مخلوق کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ سلسلہ طریقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر مریدوں کی تعداد اسی سلسلے کی ہے۔ مقام و مرتبہ اور شہرت کے حوالے سے اس سلسلے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرۃ العزیز نے خدمت انسانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھا اور معاشرے کے ہر فرد کو دینوی، آخروی، مالی و مادی، روحانی و باطنی الغرض ہر قسم کے نقصان سے بچانے کی ہمیشہ کاوش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیشہ خیر خواہی پر مبنی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ ہر سطح پر معاشرے کو مضبوط کرنے والے امور کی تعلیمات دیں اور اسے کمزور کرنے والے اسباب کا صفایا کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ آپ اپنی کتاب الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، افسوس ہے کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو
اور تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں، پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تمہارا ایمان درست نہیں۔ گویا آپ نے کامل اور درست ایمان کی علامت بیان فرمائی کہ معاشرے کے غریب، فقراء اور محتاج لوگوں کا خیال رکھنا ایمان ہے۔ دوسروں کی خاطر مال اور اپنا وقت خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں یہ وصیت بھی کرتا ہوں کہ اغنیاء کے ساتھ یعنی امیروں کے ساتھ تم بے بطور ایک غنی اور پروقار بن کر رہنا، جبکہ فقراء کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے رہنا، ہر عمل میں اخلاص کو مضبوطی سے تھامنا، اور وہ یہ ہے کہ ریاکاری کو بھلا دینا، ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات کے حوالے سے کبھی خدا تعالیٰ کی ذات میں شک و شبہ نہ کرنا، بلکہ ہر معاملہ میں خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم رہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی حاجتوں کو کسی شخص کے سامنے نہ رکھنا، چاہے اس کے اور تمہارے بیچ محبت، مودت اور قرابت و دوستی کا تعلق کیوں ہی نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فقراء کی خدمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقراء کے معاملے میں 3 چیزوں کی پابندی لازمی ہے: تواضع و انکساری، حسن و ادب اور سخاوت و نفس۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے نفس کی ریاضت میں دوام پیدا کر حتیٰ کہ وہ زندہ ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مخلوق میں سے خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق کا مالک ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ایسی چیز میں التفات سے بچنا ہے جو خدا تعالیٰ کو اذیت دے، یعنی اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب فقراء کو خواہشات آ لیں تو تم ان سے کنارہ کشی کرنا، کیونکہ حقیقی فقیر خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز سے مستغنی ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی تاثیر سے مردہ دل زندہ ہوتے تو اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبہ پر مرتب ہونا شروع ہوئے۔ ایک عام آدمی سے لے کر امراء سلاطین اور حاکمان وقت تک آپ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتے۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ میں ہر طبقہ زندگی کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں نصیحت کے جام پلاتے، جس کی تاثیر سے وہ اپنے احوال کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی اس طرح سے گزارتے کہ وہ دیگر افراد معاشرے کے لیے حضر راہ ثابت ہوتے۔ ناظرین گرامی، آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اسے علم و ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ سائنسی انکشافات، برقی ذرائع علم، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے قرب و بعد کے فاصلے سمیٹ دیے ہیں۔ ڈگریوں کی صورت کاغذ کے پرزے اٹھائے ہر کوئی خواندگی کے گیت آلاپ رہا ہے، مگر اس کے باوجود معاشرہ روز بروز تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا سبب علم و عمل کی دوری ہے۔ آج علم برائے عمل حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ علم برائے معاش حاصل کیا جاتا ہے۔ علم و عمل کی اس دوری نے تہذیب و اخلاق کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، حالانکہ دونوں کے اجتماع سے انسان اور معاشرے میں تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بے عمل عالم کو ایسے گدھے سے تشبیہ دی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں لیکن اس کے اخلاق و عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فتح الربانی صفحہ نمبر 82 میں فرماتے ہیں، جس شخص کا علم زیادہ ہو اسے چاہیے کہ خوف خدا اور عبادت بھی زیادہ کرے۔ علم کے مدعی، خوف خدا سے تیرا رونا کہاں،
تیرا ڈر اور وحشت کہاں ہے؟ گناہوں کا اقرار کہاں ہے؟ رات اور دن عبادت میں ایک کر دینا کہاں ہے؟ اپنے نفس کو باادب بنانا اور الحب اللہ والبغض اللہ کہاں ہے؟ تمہاری ہمتیں جبائے دستار، کھانا، نکاح، دکان، حلقت کی محفل اور ان کا انس ہے۔ اپنی ان تمام چیزوں سے خود کو الگ کر۔ یہ چیزیں اگر تمہارے نصیب میں ہیں تو اپنے وقت پر مل جائیں گی اور تمہارا دل انتظار کی کفت سے آرام پائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فتح الربانی صفحہ نمبر 839 میں فرماتے ہیں کہ آج کے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے بالعموم شکوہ کرنا رہتے ہیں، جس کے باعث لوگ بہت سی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، خالق کا شکوہ مخلوق سے نہ کر بلکہ خالق ہی سے کر، اسی نے سب اندازے لگائے ہیں، دوسرے نے نہیں۔ ایک اور مقام پر آپ رحمت اللہ علیہ فتح الربانی صفحہ نمبر 66 میں فرماتے ہیں، غیر اللہ کے پاس گلہ اور شکایت نہ کرو، کیونکہ اس سے تم پر اور بلا بڑھے گی اور مصیبتیں بڑھیں گی، بلکہ خاموش اور ساکت اور گم خور رہو، اس کے سامنے ثابت قدم رہو اور دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان کیا کرتا ہے اور اس کے تصرفات پر اظہار خوشی کرو۔ اگر تم اس کے ساتھ اس طرح پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وحشت کو انسیت اور رنج و تنہائی کو خوشی سے بدل دے گا۔ معزز ناظرین، تعلیمات غوثیہ میں اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں ہوتا، اس لیے معاشرتی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر فرد جو بھی نیکی کا عمل کرے وہ صرف اور صرف اخلاص اور لہیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے سر انجام دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دست بستہ التجا ہے کہ وہ ہمیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی عقیدت نصیب فرمائے، جس کے نتیجے میں ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار کر ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ایک اچھے انسان بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔